عورتوں کو سمجھایا جائے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ حرام طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز سے رویا جائے۔ ایک سارے کے سارے مسلک اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے دن تیسرے دن یہ کھانا پکانا کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہے۔ امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں لأنه بدعۃ مستقبحۃ، یہ ایک ایسی بدعت ہے جو قبیح قسم کی ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے اور ہم نے تھمایا ہوا جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو ہم اپنی نظر میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، چاہے ساری زندگی سود کھاتا رہا، حرام کھاتا رہا، بیٹے بیٹیوں کا حق کھاتا رہا، لیکن آج وہ 2 کلو چھوارے اس کے لیے کافی ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق الله العظيم۔ پچھلے جمعے کے اندر بیان نظر رہا تھا کہ میت کو آپ نے شریعت کے مطابق کیسے دفنانا ہے، کیسے دفنانا ہے، اور کیا کیا معاملات آپ نے میت کے ساتھ کرنے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی شریعت نے ہمیں اجازت بھی دی ہے اور حکم بھی دیا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے ہمیں شریعت نے روکا ہے اور وہ کام ہمارے اندر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام پچھلے جمعے کے اندر عرض ہو چکا تھا کہ میت کو سنت کے مطابق غسل دینا ہے، طریقہ تفصیل سے گزر چکا تھا۔ تو میت کے فوراً روانہ کرنے کے بعد کے اوپر ایک دوسری مور آ جاتی ہے میت کے گھر والوں کے اوپر کہ اب ہم نے مہمان کیسے سنبھالنے ہیں۔ پہلے جو 2 ٹکڑے پہنچے ہیں اس سے بڑا دکھ ابھی انہیں اور پہنچنے والا ہے میت کے نکلنے کے بعد کہ اب مہمان آئیں گے، مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے اور کوئی مہمان ناراض بھی نہ ہو، یہ ہمیں اس وقت پریشانی پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ میت جس گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ میت والے کھانا پکا کے لوگوں کو کھلائیں، اور تو اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے میت والے گھر لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، بہت لمبی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا الطعام لأہل جعفر، اہل جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کھانا پکاؤ ان کے لیے۔ کیوں؟ فقد اتاہم ما یشغلہم، کہ انہیں ایسی چیز پہنچی ہے جس نے انہیں مصروف رکھا ہوا ہے۔ اب میت کے کفنانے کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، میت کا غم ان کے اوپر آیا ہوا ہے، لہذا تم لوگ ایسے کرو کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اور جعفر کے گھر والوں سے مراد یہ نہیں کہ جعفر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے کھانا جمع کرو، نہ، جعفر کے جو گھر کے اندر رہنے والے حضرات ہیں جو میت کے ساتھ مصروف تھے ان کے لیے کھانا آتا ہے۔ اس کھانے کو جو رواج دیا گیا ہے یہ بالکل حرام ہے، اس کے اندر حرام ہونے کی کئی وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس مال سے یہ کھانا پکایا جاتا ہے وہ مال مشترکہ ہے، یعنی سب لوگوں کا برابر مال ہے۔ اس کے وارثوں کے اندر یتیم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور بھی کئی وارث ہیں جو موجود بھی ہیں اور موجود نہیں بھی ہیں۔
مال دوسرے آدمی کے لیے اس وقت تک حلال نہیں کہ جب تک جس کا مال کھایا جا رہا ہے اس کی دل کی خوشی نہ ہو. اب چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، وہ اگر اجازت دے بھی دیتے ہیں کہ ہمارے ماں کو خرچ کیا جائے، تب بھی ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں آتی. آپ ان کے مال کو خرچ نہیں کر سکتے. پھر بات میں اجازت رکھتی ہے جو لوگ اجازت دیں گے وہ بھی دل کی خوشی سے نہیں دیں گے. تو لہذا یہ کھانا پکانا ٹھیک نہیں. دوسری اس کے اندر جو بڑی وجہ ہے حرام ہونے کی وہ ہے ریا اور سمعت. لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے. اور آج کل تو یہ رواج بہت ہی عام ہو چکا ہے. پہلے زمانوں کے اندر تو چلو جو کچھ سادہ وغیرہ کھانا ہوا کرتا تھا پکا دیتے تھے، لوگوں کو کھلا دیتے تھے. لیکن اس زمانے کے اندر کئی قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں، بریانیاں بنائی جاتی ہیں. اور جب لوگ کھا جاتے ہیں کھانے کے بعد پکانے والے نے بھی غلط کیا اور جو کھا کر جاتے ہیں انہیں بھی شرم اتنی نہیں آتی کہ میت کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد کہتے ہیں نہیں چاولوں کے اندر مرچیں زیادہ تھی، چاولوں کے اندر گوشت کم تھا، چاولوں کے اندر یہ مسئلہ تھا، کھانا کم ہو گیا. یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں. اور بعد کے اندر جب کھانے والے فارغ ہو چکے اسی میت کے خاندان میں سے لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں جی ہمارے ابا جی کی خیرات تھی، پہلے دن کا ابا جی کا کھانا تھا، فلاں ڈش ہم نے پکائی. کس چیز سے؟ تکبر سے، فخر سے، یہ ساری چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے اندر ریا اور سمعت ہے، دکھلاوا ہے، وہ چیز حرام ہے. صرف اور صرف ریا اور کیا ہے؟ سمعت ہوتی ہے. اور تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا شریعت کے اندر آپ کو ثبوت نہیں ملتا. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں کہ پہلے دن یا تیسرے دن لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا جائے. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. تو مرنے کے بعد ہندو کیا کرتے ہیں؟ سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کر انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے. پھر مختلف قسم کے مندروں کے اندر کھانا بھیجا جاتا ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں یہ ہمارا رواج چلا ہے. وہ بھی ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، رواج کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور ہمارے جو پہلے لوگ تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں، وہی ہندوؤں والی جو رسمیں ہیں وہ ہم نے اپنے اندر لائی ہوئی. تو اب میں آپ کو فقہاء کی کچھ عبارات سناتا ہوں. یعنی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں. اور یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اس کے اندر کوئی مسلک کا تعصب نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک والے نے منع کیا ہے کہ آپ پہلے دن کھانا نہ پکائیں. سارے کے سارے مسلک اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے دن تیسرے دن یہ کھانا پکانا کسی جگہ پہ اپنی ثابت نہیں. فرماتے ہیں فقہاء وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ. فرمایا کہ مکروہ ہے، تحریمی ہے میت والوں کا اپنے گھر کھانا پکانا. کیوں؟ لِأَنَّهُ شُرِعَ، یہ مشروع کیا گیا ہے، یہ رکھا گیا ہے فِي السُّرُورِ، خوشی کے اندر. کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا یہ کس چیز کے اندر رکھا گیا ہے؟ خوشی کے اندر. لا فی الشرور، نہ کہ غموں کے اندر، تکالیف کے اندر. ایک آدمی کو تکلیف آئی ہے، غم آئی ہے، اور وہ لوگوں کو کھانا پکا کر کھا دے رہا ہے. اسی عبارت کو کئی فقہاء نے نقل کیا. نام میں لیتا ہوں آپ کے سامنے. ابن عابدین فتاوی شامیہ کے اندر نقل کرتے ہیں. امام رضا خان بریلوی وہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور آگے انہوں نے امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ، یہ ایک ایسی بدعت ہے جو قبیح قسم کی ہے، یہ بری رسم ہے. اس کا شریعت کے اندر کسی قسم کا کوئی تصور آپ کو نہیں ملتا. یہ مسلکی تعصب کی بات میں آپ کو نہیں کرتا. تمام کے تمام لوگ اس چیز پر متفق ہیں کہ میت کے گھر کھانا نہ پکائے. میت کے گھر کھانا پکانے کی آپ کو اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی انہیں کھانا نہیں دے رہا،
محلے والا انہیں کوئی کھانا نہیں دے رہا، اب وہ بھوک سے نہ مرے، 2 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، وہ اپنے لیے کھانا پکا سکتے ہیں، کسی کے لیے کھانا پکانا ان کے لیے جائز نہیں۔ یہ لوگوں کو بلایا جائے، لوگ آئیں، آ کر کھانا کھا کر چلے جائیں، نہ، یہ چیز جائز نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو بہت ہی نازک اور بہت ہی عام اور بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ متعلق ہے۔ چارپائی ابھی رکھ دی گئی گھر کے اندر، عورتوں کا چلانا شروع ہو، چیخیں مارنا شروع ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اتنی سخت وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ انسان جب ان وعیدوں کو سنتا ہے، انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان المیت لا يعذب ببكاء اهله، یہ جو میت پڑا ہوا ہے، اس میت کے اوپر رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اپنی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میت کے اوپر رونے کی وجہ سے اس میت والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مختلف قسم کے بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ کیا تو نے اس لیے ماننا تھا، مجھے میری جان اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ کس وقت کے اندر کس کو موت دینی ہے، کس کو زندہ رکھنا ہے؟ یہ اللہ کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ آپ کو پتہ نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس طرح کے طرح کے جملے اس میت کے اوپر کستی ہیں، بولتی ہیں، اور شریعت نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا۔ برائی ہے، آپ نے اس برائی کو ادھر چارپائی کے سامنے بالکل بھی بیان نہیں کرنا۔ میت کی اگر کوئی خوبی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ بھی اس چارپائی کے اوپر آپ نے بیان نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ بعض جملے ایسے عورتیں بول جاتی ہیں کہ وہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، سمجھ انہیں نہیں آتی، غم کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، لیکن کیا کفریہ جملے بول جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو عورتیں روتی ہیں میت کے اوپر، ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب محدثین اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر دستور بن چکا ہو کہ میت کے اوپر لوگ روئیں گے، اور اس شخص کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ روئیں گے، تو یہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے نہیں مرتا کہ میرے مرنے کے بعد کسی نے نہیں رونا، فرمایا اسے عذاب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ادھر جب عورتیں اس کے اوپر چلائیں گی، چیخیں گی، اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسرا، اپنے آپ میں مارنا، سینہ کوبی کرنا، منہ پر تھپڑ مارنا، اپنے بال نوچنا، اونچی آواز سے چیخیں مارنا، تو سن لیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ شخص، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من شق الجیوب وضرب الخدود، کہ جو اپنے منہ پر تھپڑ مارتی ہیں، یا اپنے چہرے کو پیٹتی ہیں، یا اپنے گریبان پھاڑتی ہیں، یہ ہم میں سے نہیں۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار کرتی ہے۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ لوگ پیسے دیا کرتے تھے، میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد 10 عورتیں، 5 عورتیں، 7 عورتیں لے کر آنا، اور میرے چارپائی کے سامنے انہیں بٹھا کر اونچی آواز سے رونا۔ یہ رسم چلی آ رہی ہے، کتابوں کے اندر اس کا آپ کو تذکرہ مل جائے گا۔ اور مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 1 سال 2 سال تک آپ نے مکمل رونا ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ اگر آپ 2 سال تک نہ روئی تو ہمارے اوپر تمہارا جو حق ہے میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ وہی والی رسم ادھر بھی آ گئی۔ تو فرمایا ہم میں سے نہیں، کیا مطلب کہ دین اسلام میں سے نہیں، جو امت محمدیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے،
محمد کے ساتھ وہ رشتہ اور وہ تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سلام فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی عبداللہ ابن رواحہ جعفر ابن ابی طالب یہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ شہید ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے طاق سے دیکھا دروازے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں بیٹھی دیکھا کہ ایک شخص آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول یہ 3 لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن ان کی عورتیں چیخیں مار رہی ہیں، ان کی عورتیں چیخیں مار رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ان کو روکو۔ صحابی آئے، عورتوں سے کہا، عورتیں نہیں رکی۔ دوسری مرتبہ پھر بھیجا، پھر صحابی آئے، پھر سمجھایا، نہیں رکی، واپس آئے، آ کر صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول وہ عورتیں ہم پر غالب آ گئی، ہماری بات نہیں سنتی۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ان کے منہ کے اندر مٹی ڈالو، ان کے منہ کو بند کر دو اور ان کو رونے سے روک دو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں کے اندر یہ بات کہی کہ تجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تجھ سے وہ کام اگر نہیں ہو رہا تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا بند کر دے، تو نہ بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سامنے چھوٹی سی بھی چیز ہو وہ اٹھا کر اسے بڑا بنا دیتی ہے، اتنا بڑا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس چیز کو یہ معمولی سمجھتی ہے۔ دکھ اتنا نہیں ہوتا، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ دکھ جس کا خادم فوت ہوا ہے، بیٹی فوت ہوئی ہے، لیکن بہت قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہے، وہ رو رہی ہے، اس سے قابو میں نہیں ہو رہا، وہ رو رہی ہے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک محلے والی خاتون ادھر سے آتی ہے، آ کر دروازے سے ہی چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے، شروع کر کے آ کے جس کے گھر کھولتی ہوئی ہے اس کو بھی گلے لگا کر بلاتی ہے اونچی آواز کے اندر۔ اور یہ ایک طریقہ بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے۔ اگر عورت باہر سے آ کر گلے سے نہ لگائے گی، نہ رلائے گی تو یہ جس کی گھر کھولتی ہوئی ہے، ماتم ہوا ہے، یہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کہ حرام کر رہے ہیں حلال کر رہے ہیں۔ پہلے زمانوں کی عورتیں تھی دین اسلام کے اوپر پابند تھی، پھر آپ دیکھیں کہ ان کی نسلیں کیسی کہتی ہیں، ان کے بچے کیسے تھے، ان کے بچوں کو دیکھ کر دنیا ہلتی تھی۔ لیکن آج کی جو عورتیں ہیں دین اسلام کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی، اس طرف ان کا رجحان ہی نہیں، بالکل رجحان ختم ہو چکا ہے۔ تو لہذا عورتوں کو اس چیز کے اوپر ابھارا جائے، عورتوں کو سمجھایا جائے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ حرام طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز سے رویا جائے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بیمار تھے، دن کو کہیں کام پر چلے گئے، ان کے باہر جانے کے دوران ہی ان کا بیٹا وفات پا چکا۔ اب ان کی بیوی کی ذریعہ حالت آپ دیکھیں، بیوی نے کیا کیا، بیٹے کو اچھے طریقے سے غسل دے کر کفنا کر ایک کونے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اب خاوند جب واپس آئے تو سوال کیا، اولاد کے ساتھ باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، آ کر سوال کیا کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ اب بیوی دیکھیے، فرمایا کہ اب بیٹا آرام میں ہے، اب واقعی طور پر وہ آرام میں ہے، فوت ہو چکا ہے، تکلیف جو اس کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ اب بیٹا آرام کے اندر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کھانا لایا، کھانا تیار کیا ہوا تھا، کھانا لے کر آئی، خاوند کے سامنے پیش کیا، خاوند نے خوب اچھے طریقے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد رات کو دونوں میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ عورت نے کہا کہ یہ بیٹا تو فوت ہو گیا ہے، لیکن اب میں اپنے خاوند کو تکلیف مت پہنچاؤں۔ اگر خاوند کو پتہ چل گیا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے، میرے خاوند کی اوپر یہ رات بہت مشکل سے گزرے گی۔ اتنا خاوند کا خیال کیا تو صبح جب ہوئی غسل فرمانے کے بعد بیوی کہتی ہے خاوند سے کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے۔
یہ رات کو فوت ہو گیا تھا، آپ تکلیف میں مبتلا نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ غصہ آ گیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، ساری رات بیٹا فوت ہوا ایک کونے میں پڑا رہا، صبح ہوئی تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا رات کو فوت ہو گیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، شاید کہ تمہیں اللہ اس رات کے اندر برکت دے دے، اور اللہ نے کیسی برکت دی؟ اس کے بعد 9 اولاد ہوئی، کتنی 9، اور وہ سارے قرآن کے عالم، سارے کے سارے قرآن کے عالم۔ یہ برکات ہیں اسلام کے اوپر چلنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر لانے سے، رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنے سے یہ برکات ملتی ہیں۔ اور جب رسول اللہ کو زندگیوں سے نکال دو گے، تعلیمات کو زندگیوں سے نکال دو گے، قرآن کو زندگیوں سے نکال دو گے، پھر ساری زندگی کیا ہوگا؟ لوگوں کے دروں کے اوپر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ساری زندگی روپے پیسے کے پیچھے چلتے رہیں گے، ہر وقت لالچ ہوگی، کدھر سے 2 روپے آئیں، کدھر سے 4 روپے آئیں، لیکن قبر تک پہنچ جائیں گے۔ حسرت، لالچ دل سے نہیں ختم ہوگی۔ دنیا کے جتنے بڑے بادشاہ ہیں، جائیں جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ دولت سے مطمئن ہیں، آپ کے پاس یہ جو مال ہے یہ آپ کے لیے پورا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، کم، ضروریات زیادہ ہیں، مال کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سارا کچھ جو اپنے ہے وہ ہم نے کس کو دے دیا؟ دنیا کو دے دیا۔ آپ رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں گے، پیسہ آئے نہ آئے، لیکن یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ سکون زندگی کے اندر آ جائے گا۔ رات کو سونے کے لیے گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ سو جائیں گے، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی چیز آپ کو نہیں، اور برکات کر دے گا۔ اگر آپ نے زندگی کے اندر شریعت لے آئی تو اگر آپ نے برکات نہ دیکھی، آپ کی نسلیں ضرور برکات دیکھیں گی۔ یہ چیز۔ اور تیسری چیز، کھانا۔ یہ جو بات ہو گئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کسی بھی دن میت والے کھانا بنا کر لوگوں کی مہمان نوازی کریں، کسی جگہ کے اندر یہ سلطنت آپ کو نہیں ملتا۔ اور تو اور اگر ریا اور سمعت لوگوں کو دکھلانے کا اس کے اندر مادہ آ گیا، لوگوں کو آپ نے دکھلایا، تو پھر یہ بالکل سرے سے حرام ہو جائے گا، آپ حرام کھلائیں گے یہ چیز۔ اس کے بعد جو بڑی چیز دیکھی جاتی ہے میت والے گھر کے اندر، وہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ ہم قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ کس طرح؟ اب میت اٹھایا ہے، چرپائی کندھوں کے اوپر ہے، آگے آگے قرآن شریف جا رہا ہے، پیچھے پیچھے میت جا رہی ہے، یہ کون سا دستور ہے؟ اور تو اور اس میت، اس قرآن کو ہم نے کس کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ اس چیز کے اوپر کبھی آپ نے خیال کیا ہے؟ یہ طبقات معاشرے نے بنائے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بنایا کہ کوئی کمزور ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، یہ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں، یہ جو نائی ہوتے ہیں، جو ہمارے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن لوگوں نے اس فرق کو رکھا ہوا ہے۔ تو اب قرآن کس کے ہاتھ میں ہم دے رہے ہیں؟ نائی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ چلو اٹھاؤ، سر پہ رکھو قرآن کو اور چل دو قبرستان کی طرف۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ پوری کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی عظیم کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود پڑھا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسی قرآن کی وجہ سے بعض قوموں کو بلند مرتبہ دیتا ہے، اللہ ان کو سنوار دیتا ہے دنیا کے اندر، اور اسی قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے، اور ہم نے تھمایا ہوا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنی نظر میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی ضروری ہے قرآن لے کر جانا، تو جو محلے کے اندر سب سے زیادہ افضل آدمی آپ کی نظر میں ہے، سب سے زیادہ بزرگ آدمی جو آپ کی نظر میں ہے، جسے آپ اہمیت دیتے ہیں، اس کے ساتھ ترقی نہیں ہوتی۔ جو عالم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن لے کر جاؤ، اسے کہو نا کہ عالم صاحب، مولانا صاحب،
اپنے سر میں قرآن رکھ کر کیوں نہیں چلتے آپ؟ قرآن کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے آپ کو قرآن لے کر جانے کی؟ قرآن کے اوپر اگر اس نے زندگی گزاری ہے، اعمال قرآن کے مطابق کیے ہیں، تو آج اس کی قبر کے سامنے قرآن پکڑ کر لے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ قرآن ادھر ہی اس کا سفارشی بن جائے گا۔ قرآن تو قبر کے اندر بھی آئے گا۔ فرمایا جس جگہ پر اسے ضرورت پڑے گی قرآن تو آئے گا، تو ادھر آپ لے کر جائیں گے قرآن، وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا، تو ادھر لے کر قرآن جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسری چیز، میت کے اوپر کچھ صورتیں لکھ کر چادر ڈالی جاتی ہے۔ اب تعظیم کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی عزت اور احترام اور ادب ہم اتنا کرتے ہیں کہ قرآن کے سامنے ہم ٹانگیں نہیں کرتے۔ ٹانگوں کے اوپر اگر زندہ آدمی بھی ہے قرآن کو نہیں رکھتا، پاؤں کے اوپر قرآن کو نہیں رکھتا، صدر کے اوپر قرآن کو نہیں رکھتا۔ لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جسے میت ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ چادر ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن کی آیتوں میں بے ادبی، اس کے صدر کے اوپر پڑی ہوئی، اس کی ٹانگوں کے اوپر پڑی ہوئی، اسے کیا پتا ہے کہ میرے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، میرے کپڑے نہیں، اسے تو اس چیز کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سروکار نہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی بے ادبی کرنا چھوڑ دو۔ اور آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہونے والا ہے۔ یہ جو ہیلا اسقاط کیا جاتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ۔ وہ شروط بہت ہی زیادہ سخت ہیں، کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص ایسا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کی اتفاقی طور پر، جان بوجھ کر نہ، اتفاقی طور پر بیمار ہو گیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، اس کی نمازیں رہ چکے۔ اب اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا اتنا فدیہ بنتا ہے، یہ آپ کسی غریب مسکین کو دے دے۔ اب وہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد اب اس کے وارثوں کے پاس مال نہیں، یا مال تو ہے لیکن تیسرے حصے سے زائد ہو رہا ہے، تو اب فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اس کے لیے ہیلا اسقاط کا عمل کریں، یعنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی ہیلا کریں۔ ہیلا یہی ہے، 7-8 آدمی دائرے کے اندر کھڑے کیے، ایک کو دی، اس نے دوسرے کو دی، اس نے تیسرے کو دی، اس نے چوتھے کو دی، کرتے کرتے پورے دائرے کے اندر گھوم گئی وہ زکوٰۃ۔ اب وہ ہوتی کیا ہے، کتنی اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس چیز کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے بس کرنی ہے۔ کتنی نمازیں نہیں ہیں، کتنی زکاتیں اس نے نہیں دی، کوئی پتہ اس کا نہیں، لیکن یہ صرف اور صرف ہم نے ایک شرط پوری کرنی ہے، یہ غریب آدمی کے لیے۔ لیکن آج کیا ہو گیا، کوئی اگر امیر مرے گا، وڈیرا مرے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، چاہے ساری زندگی سود کھاتا رہا، حرام کھاتا رہا، بیٹے بیٹیوں کا حق کھاتا رہا، لیکن آج وہ 2 کلو چھوارے اس کے لیے کافی ہو گئے۔ یہ اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کیا پتہ نہیں کہ اس نے زندگی کس طرح گزاری، اور 2 کلو چھواروں کے اوپر ہم اللہ کے ساتھ یہ والا معاملہ کر رہے ہیں۔ خود تو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پوری نمازوں کا حساب لگاؤ، پورے کا پورا اس کا جو آپ کو بنتا ہے، اس کی زکوٰۃ وغیرہ، فدیہ وغیرہ، وہ پورے کا پورا ادا کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو یہ والے تماشے تو کم از کم نہ کرنا، ان چیزوں سے تو کم از کم باز آ جائے نا۔ تو یہ 2 کلو چھوارے ہوں یا قرآن، آپ ایک قرآن کی میں آپ کو بات نہیں کرتا، آپ پوری کی پوری مساجد کے ٹرک بھر کے قرآن مجید کے سامنے لے کر جائیں، اگر اللہ نے بخشنا ہوا اسے، اللہ اسے بخشیں گے، اگر اللہ نے پکڑنا ہوا تو اللہ اسے پکڑے گا۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ خود اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، اے فاطمہ اپنے اعمال کی بلبوتے پر جنت کو لے لو، کل قیامت والے دن اگر تجھے اے بیٹی فاطمہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں پکڑ لیا تو میں محمد تمہیں نہیں چھوڑا سکتا۔ جب اتنی سخت بات رسول اللہ فرما رہے ہیں اور ہم یہ ہیلے وغیرہ کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور تو اور الٹا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے مردوں کو دفنا رہے ہیں، تو شادیوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔
कम अज कम जिसे हम अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं, अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, वो जा रहा है पूरी दुनिया को छोड़कर, उसे तो कम अज कम रसूलुल्लाह के तरीके के ऊपर अलविदा करें, उसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक दुनिया से रुखसत करें। लिहाजा अपने मुर्दों को नहलाने से लेकर दफनाने तक जितनी भी चीजें हैं वो आप सीखिए। हर एक इंसान के ऊपर जरूरी, हर एक इंसान के ऊपर लाजिम है कि उसे नहलाने का तरीका आए, कफनाने का तरीका आए, मुर्दे को ले जाने का तरीका आए। कब तक रस्मों के पीछे चलते रहेंगे, कब तक लकीर के फकीर बनते रहेंगे? ये हम सब का हक है, हम सब का फर्ज है कि हम क्या करें, इन चीजों को सीखें। ये हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। और ये जो नौजवान साथी बैठे हैं ये बेगम ना हो, कल हमारे ऊपर भी ये वाला मामला आएगा। दुनिया के अंदर रहा तो कोई भी नहीं, हमारे दादा गुजरे, परदादा गुजरे, उनसे पहले पीढ़ियां गुजरी, आज कोई है? ये जवानी बचपन इन स्टेजों से गुजर कर इंसान बुढ़ापे को पहुंचते हैं, फिर कब्र के अंदर चला जाता है। लिहाजा ये तमाम चीजें तमाम लोग सीख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक मुर्दे को नहलाएं भी और दफनाएं भी। अल्लाह से अमल करें।